اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن تھوڑا دین تم پر مکمل ہو چکا۔ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو داخل کیا، شامل کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم۔ تدی محدثین کرام نے بدعت دی تعریف اندر لکھی ہے کہ جیڑا کم نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نہ کیتا ہوئے اس نو بدعت کیا جاندہ ہے۔ صحابہ کرام دی ذات بدعت دی، باز تو خارج ہو گئی ہے، بات جب پہنچ چکی ہے۔ انج نہیں فرمایا کہ جیڑا کم حضور نے نہ کیتا ہوئے اور بعد اندر کوئی کرے انہوں بدعت کیا جاندہ ہے، بلکہ بدعت دی تعریف اندر جتھے مصطفیٰ علیہ السلام نے نال صحابہ کرام نو داخل کیتا گیا ہے کہ جیڑا کم مصطفیٰ نے نہ کیتا ہوئے اور مصطفیٰ دے صحابہ نے نہ کیتا ہوئے بدعت انہوں کیا جاندہ ہے۔ کتنا بڑا شرف و مقام اصحاب رسول اللہ کہ جڑی بدعت دی باس تو خارج نے کہ صحابہ دا عمل کیتا ہویا بدعت نہیں بلکہ حجت ہوندہ ہے، دین ہوندہ ہے۔ میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قول و فرمان جہاں نہ ملے وہاں صحابی رسول دا قول سامنے آ جائے کہ بطور دلیل پیش کیتا جاندہ ہے، بطور سند پیش کیتا جاندہ ہے، بطور حجت پیش کیتا جاندہ ہے۔ تائی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت 73 فرقہ تقسیم ہو جائے گی، 73 گروہ جو 72 جہنم اندر جان گے، ایک جماعت جنت اندر جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی وہ کیڑی جماعت جڑی 73 جو جنت اندر جائے گی؟ وہ دے اندر بھی نبی علیہ السلام نے جتھے اپنا ذکر فرمایا ہے، صحابہ دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا ما انا علیہ اليوم صحابی، اے میرے صحابہ جس چیز دے آج میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جیڑی جماعت اس عقیدے تو ہے گی جس چیز دے آج میں اور میرے صحابہ کرام نو حضور علیہ السلام نے نہ رکھیا ہے، وہی جماعت حقہ ہوئے گی جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ گویا صحابہ میں یار حق ٹھہرے، وہی جماعت اہل حق بھی ہوگی، جس جماعت کا عقیدہ نظریہ وہی ہوگا جو اصحاب رسول کا، رسول رحمت کا اور اصحاب رسول کا۔ پھر مجھے کہنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی کہ صحابہ کرام کے دور میں حنفی نہیں تھے، شافی نہیں تھے، مالکی نہیں تھے، حنبلی نہیں تھے، یہ فقہ نہیں تھی، یہ کتابیں نہیں تھی، یا ائمہ کرام نہیں تھے۔ پھر مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حق پر وہ جماعت ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ، آج ہم اسی چیز پر ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ، جس پر مصطفیٰ اور صحابہ تھے۔ 7 الفاظ ما انا علیہ اليوم، آج کے دن جس دن حضور نے یہ بات فرمائی، آج کے دن جس چیز پر میں اور میرے صحابہ، اس دن فقہ موجود نہیں تھی، یہ کتابیں موجود نہیں تھی، ایک اللہ کی رسی کتاب و سنت کی صورت میں موجود تھی۔ غلط کہتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا معنی یہ ہے کہ فرقوں میں نہ پڑھو۔ سن لیجئے کوئی شک نہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا کا معنی یہی ہے کہ فرقوں میں نہ پڑھو، لیکن اس سے پہلے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے الفاظ موجود ہیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ پڑھو۔ جو رسی کو تھام لے وہ فرقہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا اسلوب یہی بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کی رسی کو تھام لے وہ فرقہ نہیں ہے۔ میں کہنے لگا ہوں جناب حنفی فرقہ ہے، شافی فرقہ ہے، حنبلی فرقہ ہے، نقشبندی فرقہ ہے، چشتی فرقہ ہے، سہروردی فرقہ ہے، اجمیری فرقہ ہے، سیفی فرقہ ہے، اتاری فرقہ ہے، یہ سارے فرقے ہیں۔ جامعہ فرقہ ہے، معتزلیہ فرقہ ہے، مرجئیہ فرقہ ہے، رافضیوں کا فرقہ ہے، زیدی فرقہ ہے، اسماعیلیوں کا ایک فرقہ ہے۔ رب کی زمین پر ایک ہی جماعت ہے جسے فرقہ نہیں کہا جا سکتا، وہ جماعت آل الحدیث ہے، وہ مسلک آل الحدیث ہے۔ ہم فرقہ نہیں ہے، کیوں؟ ہم واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً، ہم اللہ کی رسی پر قائم ہے۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے ٹوٹ جائے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو ریوڑ سے بکری الگ ہو جائے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو شاخ درخت سے جدا ہو جائے، وہ فرقہ ہے۔ ہم
فرقہ نہیں ہے کیوں ہمیں آل الحدیث کہا جاتا ہے؟ آل الحدیث کا معنی یہ ہے جو فرقہ نہ ہو قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا اسے آل الحدیث کہتے ہیں۔ ہمارا نام نہ کل فرقہ وارانہ تھا نہ آج فرقہ وارانہ ہے، ہم کل بھی اہل حدیث تھے، آج بھی اہل حدیث ہے، اور اسی عقیدے پر مریں گے اور اہل حدیث ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، صحابہ، سید سلطان نقوی شاہ صاحب، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیے، آپ نے فرمایا مان علیہ اليوم واصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ، وہ فرقہ نہیں، وہ طائفہ منصورہ، وہ اہل حق کی جماعت، وہ انجلا طائفہ ناچیہ، وہ جنت میں جانے والی جماعت ہے جس پر ید اللہ علی الجماع کی بشارت ہے۔ یہ وہ ہے جسے واعتصموا بحبل اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی رسی مجھے بتلائیے جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو تھامو، اس دن رسی سے مراد کیا تھا؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری پیغمبر کی سنت۔ اس رسی کو جو پکڑے وہ فرقہ نہیں ہے، فرقہ وہ ہے جو رسی کو چھوڑے، فرقہ وہ ہے جو نیا دھاگا ساتھ باندھنے کی کوشش کرے، اس رسی کے ساتھ کوئی نئی چیز جوڑنے کی کوشش کرے۔ ہم نے اس پیغمبر کی ذات جس دن یہ حدیث فرمائی تھی، اس دن سے لے کر آج تک ایک ہی گروہ ہے جس نے رسی کو چھوڑا نہیں، نیا دھاگا باندھا نہیں، آج بھی اللہ کی وحی پر قائم ہے، قرآن پر قائم ہے، مصطفیٰ کی سنت پر قائم ہے۔ قرآن پاک ایک اور آیت فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، توجہ ہے ماشاءاللہ، سمجھ آندی بھئی، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جڑا بندہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دی نافرمانی کرتا ہے، جان بوجھ کے ہدایتہ جان تو بعد کتاب و سنت علمار جان تو بعد دلائلہ جان تو بعد مخالفت کرنا ہے۔ اور اگلی بات سن لیجئے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے صحابہ اکرام نال نہ رکھیا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی پیغمبر پر نازل ہوئی جو قرآن و حدیث دی مراد ایسی، وہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیتی ہے۔ صحابہ اکرام نے قرآن دی ہر آیت تے عمل کیتا ہے، جو میں اللہ دی مراد، جو میں رسول اللہ دی مراد، ہر صحابی نے قرآن و سنت پر عمل کیتا ہے، جو میں اللہ دی مراد، جو میں رسول اللہ دی مراد۔ اسی واسطے تے اس کیا کرنے آ کہ جڑی بات قرآن پاک تو سمجھ کے صحابہ اکرام نے عمل نہیں کیتا، آج قرآن پاک تو سمجھا نہیں جا سکتا، وہ مسئلہ بدعت ہوگا، وہ تفسیر بدعت ہوگی، وہ توضیح و تشریح بدعت ہوئے گی۔ جس آیت کا جو معنی صحابہ اکرام نے نہیں سمجھا وہ معنی لینا بدعت ہے۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہے قرآن پاک دے وچوں میں کل 7واں ثابت کرنا، اگر کوئی کہے قرآن پاک میں قرآن دی آیات تو میں 7واں 40واں ثابت کرنا، اگر کوئی بندہ کہے میں قرآن و حدیث تو جناب برسی ثابت کرنا، قرآن و حدیث تو میں جشن ولادت میں پیغمبر علیہ السلام دی ولادت دا جشن میں قرآن و حدیث تو ثابت کرنا، کیا ادھے دلائل تے غور کیتا جائے گا؟ نہیں نہیں، ایک کو بات انہوں کہی جائے گی کہ جڑی آئے تو یہ چیزاں ثابت کرنا ہے۔ صحابہ اکرام دے دور اندر یہ آیات موجود سن، پیغمبر دے نازل ہوئیاں، صحابہ اکرام نے سمجھیاں تے عمل کیتا ہے، پھر ان آیات تو انہاں ایمانہ کیوں نہیں بیان کیتا ہے؟ یہ قرآن دی آیت اندر جشن میلاد ہونا تو اس آیت جو تے عمل صحابہ
صحابہ کرام کرنے ہیں. اگر صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا تو پھر سن لیجئے تمہارا معنی غلط ہے, تمہارا معنی بدعت ہے, تمہارا معنی ایجاد ہے, تمہارا معنی دین میں دخل اندازی ہے, تمہارا نیا معنی اسلام میں اضافہ ہے. ہم وہی آیت کا معنی جانتے ہیں, وہی حدیث کا معنی جانتے ہیں جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور عمل کیا ہے. اگر اس طرح معنی لینا ہو تو مرزائیوں کا, رافضیوں مرزائیوں کا قصور و جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ خاتم النبیین کا معنی یہ جو مسلمان سمجھے ہیں یہ معنی نہیں ہے. خاتم کا معنی افضل ہوتا ہے, خاتم کا معنی مور اور انگوٹھی ہوتا ہے. ہم یہ معنی آخری والا نہیں لیتے تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا معنی حضور نے خود بیان کر دیا ہے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہی معنی تھا تو سیدنا صدیق نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا, یہی معنی تھا تو اسود عنسی کو صحابہ نے قتل کیا, یہی معنی تھا تو مسیلمہ کذاب کے جھوٹی نبوت کے خلاف صحابہ نے اعلان جہاد کیا. تمہارا معنی غلط ہے, نیا معنی غلط ہے. کوئی نئی بدعت قرآن سے حدیث سے ثابت کرنے کی ناکام جسارت جو ہوگی اہل حدیث کے بچہ اس کا رد کرتا رہے گا. ہر آیت کا معنی, ہر حدیث کا وہی معنی قیامت تک رہے گا جو مصطفیٰ نے صحابہ نے سمجھ کے عمل کیا. یہ لالو بچنا رہ جائے تکبیر, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث, مسلک حق اہل حدیث, شان صحابہ, شان اہل بیت, علامہ سید سلطان شاہ نقوی صاحب. مان علی واصحابی ویتبع غیر سبیل المومنین نولیہ ما تولا. ماشاءاللہ سورہ آئے نا صبر کر. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بدعتی بات تو خارج نے, صحابہ اکرام دا عمل حجت ہے, صحابہ اکرام دا قول و فعل امت واسطے نمونہ دی حیثیت رکھتا ہے. یہ تے حضور پاک علیہ السلام دا فرمان نہیں آئے گا, صحابہ اکرام دا بطور ثبوت اور بطور دلیل عمل پیش کیتا جائے گا. یہ سمجھنا آیت ایک حدیث تے غور کرنا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے جان تو بعد ان قریب تسی بڑے بڑے اختلافات بیکھو گے. جدو اختلافات سیر ہو جان آپ نے فرمایا میرے صحابہ نوی امور تو بچیا جے, بدعات تو بچیا جے, بڑے بڑے فتنے بیکھو گے. جی محبوب جی سمجھ آ گئی بڑے فتنوں کی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو, جدو بڑے بڑے فتنے ہو جان محبوب جی کی حکم ہے. آپ نے فرمایا دو چیزانوں اپنے داڑ دے نیچے مضبوطی نہ تھام لینا ہے. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دینا تسی گمراہ نہیں ہو سکو گے. محبوب جی وہ دو چیزاں کیڑیاں نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایک میری سنت, ایک میرے ابو بکر و عمر عثمان و علی دی سنت. یہ صحابہ کرام میں یار دین نہ ہوں گے, یہ صحابہ کرام میں یار ایمان نہ ہوں گے. تے کیویں ہو سکتا ہے میں یار ہی ایمان نہ ہوئے, جڑے میں یار نے ایمان دے وہی مومن نہ ہوں. وہ تو میں یار ہے ایمان کا, وہ تو ترازو ہے ایمان کا, وہ تو شناخت ہے ایمان کی, وہ تو پہچان ہے ایمان کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر وہ مومن نہیں تو سن لو. مرید کہہ کہ دوستو اگر صحابہ مومن نہیں پھر سن لو, اگر صحابہ مومن نہیں تو پھر رب کی زمین پر ایمان اترا ہی نہیں.
اگر صحابہ مومن نہیں پھر قرآن حق نہیں، حدیث حق نہیں، یہ ساری چیزیں حق ہیں اور یقیناً ہیں۔ اگر یہ ساری حق ہیں تو پھر سن لو صحابہ کرام دے ایمان اندر بھی کوئی شک، صحابہ کرام دے ایمان اندر کوئی شک نہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام نے نال نہ رکھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دوہاں شخصیات اقتدا کرنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدا دا حکم فرمایا ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر۔ سن لیجیے ایک عورت آئی ہے روایت البخاری اندر ہے، آکے عرض کرتی ہے محبوب جی میں اس وقت توڑے کو حاضر ہوئی کہ بیت المال وچوں میرنا کچھ تعاون کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بیت المال اندر کوئی چیز نہیں، تو واپس چلی جا پھر کسے وقت آنا۔ اگو عورت عرض کرتی ہے محبوب جی جے میں واپس چلی جاواں تے دوبارہ آواں تے تسی فوت ہو گئے ہو۔ فرمایا اگر میں نہ ہویا تو میرے بعد میرا ابو بکر ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابیہ درو کدھر موڑے ہے؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے مصطفیٰ علیہ السلام نے نال صحابیت ہے، نبوت اور صحابیت دے اندر جدائی پیدا کرنا یہ کفر ہے، نبوت اور صحابیت دے اندر اختلاف پیدا کر کے امت نو دسنا یہ کفر ہے، ضلالت ہے۔ نبوت کے ساتھ ساتھ ہے صحابیت، محمد الرسول اللہ یہ ہے نبوت، والذین معہو یہ ہے صحابیت، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے نبوت، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ ہے جناب صحابیت۔ جہاں جناب نبوت دا ذکر ہے نال صحابیت دا ذکر ہے، جہاں نبوت موجود ہوگی وہاں صحابیت موجود ہوئے گی۔ نبوت سے پیار ضروری، صحابیت سے پیار ضروری۔ اور سن لیجئے جی میں حرمت رسول تے ساڑی جان قربان، میں عظمت صحابہ پر بھی ہماری جان، عظمت اصحاب رسول پر ہماری جان قربان۔ جویں حرمت رسول دا ملک اندر قانون موجود ہے کہ جیڑا پیغمبر دی توہین و گستاخی کرے او دے بارے قانون موجود ہے، اور قانون نو خلاصہ کیے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ صحابہ کی ایک سزا۔ توجہ فرمائیے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا نہیں ہے، نہیں پیار نہ محبت نہ عقیدت نہ ڈوب کے ذرا پیار عقیدت نہ بولو۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، جتنا پیار نہ اچھی بولو گے انہی چھیتی علماء کرام دے خطابات شروع ہوں گے۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا نہیں، ہکو آواز نہ مختلف آوازہ نہ آون، ہکو ہی آواز آوے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ اور یہ ملک دا قانون بن چکا ہے، 295 اندر لکھیا جا چکا ہے کہ نبی علیہ السلام دے گستاخ دی سزا سرطن تو جدا، وہ دی سزا سزائے موت۔ اسی طرح آل الحدیث آل سنت اتفاق و جماع اس بات پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ اگر قانون سازی نہیں ہوتی تو یہ صحابہ کرام کے ایمان کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، آنے والی نسلوں کے ایمان کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ لوگوں کی زبانیں جو ہیں آوارہ ہو چکی ہے اور یہ باتیں اصحاب رسول کے ایمان پر ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگ سکالرز کی صورت میں جنہیں خریدا جا چکا ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام اور آپ کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جنہیں باس کا اور تنقید کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلنا شروع ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ آجو رانا صاحب آجو تشریف لے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا مناظر اسلام جناب سید سفتین شاہ نقوی صاحب، سیدنا امیر ماشاءاللہ جی سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ،
ایویں ہی کدے جان نکل جائے نا. سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ٹارگٹ کیتا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے. جڑا بد زبان اٹھتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے، وہ شاید سمجھتا ہے کہ یہ آسان ٹارگٹ نے جنہ دے بارے بات کیتی جا سکتی ہے. اگر آج امیر معاویہ دی ذات مجروح ہو گئی، کل اور صحابہ کرام سیدنا عمار بن یاسر، پھر اور سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، پھر سیدنا سعد، پھر ابو موسیٰ اشعری، پھر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہیں پر زبان بند کرنا ہوگی. امیر معاویہ پر ہی ان کی کفر جناب زبان بندی اور ان کی کفر بندی ہونا ضروری ہے. یہیں پر ان کی زبانوں کو روک دیا جائے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ ہے سارے اصحاب رسول جنتی نے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ذرا مل کے کہیے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی. ہر صحابی نبی، کچھ ہی بولیے، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی. ہر صحابی نبی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. قرآن پاک نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کسی ایک صحابی رسول پر باز کرنا حرام، سارے صحابہ کا احترام. ہم یہ چاہتے ہیں اصحاب رسول کے لیے قانون سازی کی جائے تاکہ ملک کے اندر فرقہ واریت کا راہ روکا جا سکے، انتشار کا راستہ روکا جا سکے، اختلاف کا راستہ روکا جا سکے، لڑائی و جھگڑے کا راستہ روکا جا سکے، امت کو انتشار سے بچایا جا سکے، ملک کو آگ کی لہروں سے بچایا جا سکے. اور امت کے ملک کے امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ قانون موجود ہو، جو کہ جب قانون نہیں ہوتا پھر جوان خون حرکت میں آتا ہے. جب قانون موجود ہو تو پھر خون ٹھنڈا رہتا ہے. لہذا قانون تمہیں بنانا پڑے گا. صدیق کو، عمر، عثمان کے گستاخ کو تمہیں الٹا لٹکانا پڑے گا. یہ قانون انشاءاللہ ہم بنوائیں گے. یہ اس قانون کے لیے ہم سرگودا سے تحریک کو شروع کیا، پھر جناب اٹک پہنچے اور پھر 26 فروری کو ڈیرہ غازی خان میں اور 12 مارچ کو انشاءاللہ ہم چنیوٹ کی سرزمین پر فیصل آباد ڈویژن کی بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آخری اور بڑی اور بہت بڑی کانفرنس جو ہے رخ انشاءاللہ لاہور کی طرف مڑے گا. اور ہم انشاءاللہ صحابہ کی عزت عظمت ناموس کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھ کروا کے چھوڑیں گے. اور صدیق کو، عمر، عثمان و امی عائشہ کے دشمن کو الٹا لٹکوا کے چھوڑیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.